السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک اور بڑا اسکینڈل ہے عمران خان صاحب کی ایک اور بہن کا، اور معاملہ ہے سازش کا جو کراچی کے خلاف بڑے عرصے سے ہو رہی تھی اور وہ ہو گئی ہے کامیاب۔ اور عمران خان صاحب کی سیاست جو پنجاب میں پھنس کے رہ گئی ہے بلکہ دھس کے رہ گئی ہے، اب وہاں سے عمران خان صاحب اپنے آپ کو نکالنے کے جتن کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ خان صاحب لاہور میں تھے، جانا کہیں تھا، پہنچ کہیں گئے، تقریب ایک جگہ تھی، تقریر کہیں اور کرنے پہنچ گئے۔ عمران خان صاحب کا عالم آج کل یہ ہے کہ جہاں ان کو مجمع ملتا ہے بولنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب عمران خان صاحب کے پاس اور کوئی کام رہا نہیں ہے سوائے بولنے کے، خطاب کرنے کے۔ سنا ہے کہ بنی گالہ میں رات کو سوتے ہوئے بھی عمران خان صاحب تقریر کرتے رہتے ہیں، جو نیند میں بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، کیونکہ اتنی پریکٹس ہو گئی ہے خان صاحب کو بولنے کی کہ بس اب وہ سوتے بھی ہیں تو بھی نیند میں بھی بڑبڑاتے رہتے ہیں، اور پھر اہلیان بنی گالہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے، پھر ان کو بھی عادت پڑ گئی۔ تو بہرحال آغاز جو کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی بہن کے اسکینڈل سے کر لیں یا کراچی سے کر لیتے ہیں۔ کراچی پاکستان کا فائنینشیل ہب کہا جاتا ہے، اور کراچی مسائل کا انبار بھی، اور کراچی کے مسائل جب کبھی سیٹل ہونے لگتے ہیں، کس طرف چل پڑتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اس بار بھی یہی ہوا ہے۔ بڑی عرصے کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کو خیال آیا، جو 13 سال کے بعد، تقریباً 12 سال کے بعد، کہ شہر کراچی کے اوپر بھی ذرا نظر ڈالی جائے۔ ویسے کوشش تو کرتے تھے لیکن فوکس اس طرح نہیں تھا۔ بہت بڑا شہر ہے، 3 کروڑ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے، اور اس شہر کو جو وسائل ملتے ہیں وہ کوئی 1 کروڑ سے بھی کم کے وسائل ملتے ہیں، تو ظاہر ہے 3 کروڑ اور 1 کروڑ فرق سمجھ لیں، تو شہر کے مسائل تو رہنے تھے۔ تو بہرحال فوکس کیا گیا کہ یار شہر کے مسائل کو حل کیا جائے، اور حل نکالا گیا۔ ایک تو بلدیاتی انتخابات کا ظاہر ہے وہ اپنا بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے وہ ملتوی کر دیے گئے، اگلے مرحلے میں ہونے جا رہے ہیں، اس کی تاریخ بھی آ گئی ہے۔ لیکن ایک اور حل تھا کہ کراچی کو ایک ایسے ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہے جو کراچی کو بہتر طریقے سے چلائے، جو مکمل فوکس کر کے شہر کے مسائل بھی سمجھے، شہر کا بھی ہو اور پرخلوص ہو۔ اور پیپلز پارٹی کے اندر سے ظاہر ہونا تھا، سیاسی پوسٹنگ ہوتی ہے یہ، تو اس میں مرتضیٰ وہاب صاحب کا انتخاب کیا گیا، جن کا بچپن کا خواب تھا کہ وہ کراچی کے میئر بنیں گے۔ میئر نہ بنے لیکن ایڈمنسٹریٹر بن گئے، اور ایڈمنسٹریٹر بننے کے بعد جب انہوں نے کام شروع کیا تو ہرڈلز آنا شروع ہو گئی، اور یہ ہرڈلز بدقسمتی سے زیادہ تر اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے جسٹس گلزار صاحب، ان کی طرف سے تھی۔ خیر، کام کراچی کا چلتا رہا، کراچی میں سیلاب میں بھی ڈوبتا رہا، کراچی میں کام بھی ہوتا رہا، کچرے کے ڈھیر بھی لگے رہے، صاف ستھرے صفائیاں بھی ہوتی رہیں۔ پہلی بار یہ ہوا کہ کراچی میں آپ نے دیکھا کہ تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے تھے۔ کراچی کے مختلف روٹس پر بس، کہیں گرین لائن، کہیں اورنج لائن، کہیں پیپلز بس سروس، مطلب مختلف روٹس پر کراچی میں نئی بسیں آنا شروع ہو گئیں۔ W11 اور اس ٹائپ کی کھٹارہ بسیں جو ہیں، ان سے کراچی کو نجات ملنا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ، اور یہ منصوبے تھے حکومت سندھ کے۔ اور اس کے علاوہ شہر کے جو روڈ رستے تھے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، ان پر بھی فوکس ہوا۔ شہر کو صفائی ستھرائی کے لیے پراپر ایک نظام لاہور کے طرز پر دینا شروع ہوا اپنا انتظامیہ کی طرف سے۔ مرتضیٰ وہاب، ان کو صوبائی حکومت اور بلدیاتی جو ہے وزارت، ان کا مکمل ان کو سپورٹ حاصل تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ وسائل اتنے ہیں نہیں، تو وسائل پیدا کہاں سے کیے جائیں۔ کراچی کے شہریوں سے ایک ٹیکس لیا جاتا ہے، میونسپل ٹیکس کے نام سے وہ لیا جاتا ہے، وہ لیتے ہیں، پرائیویٹ لوگ لیتے ہیں، لے کر زیادہ تر پیسہ جیب میں ڈال دیتے ہیں، اور کچھ پرسنٹ جو ہے وہ KMC کے حوالے کر دیتے ہیں۔ فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ کراچی کو، شہر کو اگر صاف ستھرا رکھنا ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے بھی کئی بار کہا تھا کہ ٹیکسز جب تک کراچی شہر خود ٹیکس کلیکٹ نہیں کرے گا، کراچی کی میونسپل کارپوریشن جب تک خود ٹیکس کلیکٹ نہیں کرے گی، تب تک شہر کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور دنیا جان میں یہی ہوتا ہے، شہر کی جو میونسپل کارپوریشن ہوتی ہیں، میٹروپولیٹن کارپوریشن، اتنے بڑے جو شہر ہوتے ہیں، جگر شہر اتنے بڑے جہاں کروڑوں کی آبادی ہوتی ہے، وہ ظاہر اپنا خود جنریٹ کرتے ہیں ٹیکسز۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں کینٹونمنٹس، چاروں طرف شہر کے اندر کینٹونمنٹس ہیں، DHAs ہیں، تو بہرحال جو شہر کا باقی حصہ ہے، اس حصے سے جو میونسپل کارپوریشن کو ٹیکس ملتا ہے، باقی تو وہ لے جاتے ہیں، تو اس سے وہ ٹیکسز جو میونسپل کارپوریشن کے نام پر وصول کیا جاتا ہے، وہ ٹیکسز بھی ٹھیکیداروں کے حوالے ہو جاتا ہے، وہ ٹیکس بھی میونسپل کارپوریشن میں آتا تھوڑا ہے۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا تھا
کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ بجلی کے بلوں کے ذریعے وصول کیا جائے. ہم سارے اپنا پی ٹی وی کا جو ہے اپنا لائسنس کا فیس جو ہے پی ٹی وی کی وہ ہم بجلی کے بل کے ذریعے میں ادا کرتے ہیں. ہم سے ڈیموں کی مد میں بھی بجلی کے بلوں کے اوپر پیسے لیے جاتے رہے ہیں. فیصلہ یہ کیا گیا کہ یار شہر کراچی کو ذرا سکون زندگی دینے کے لیے، شہر کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو ٹیکسز جو لوگ دے رہے ہیں وہاں کے رہنے والوں سے وصول کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ان کے اوپر خرچ نہیں ہو رہا، وہ کیونکہ وہ آ ہی نہیں رہا کراچی میونسپل کارپوریشن کے پاس. تو فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ وہ جو ٹیکس ہے وہ بجلی کے بلوں کی مد میں لیا جائے گا. اب کراچی میں بدقسمتی ہے کے الیکٹرک ہے وہاں پہ، تو کے الیکٹرک کی بلوں میں جو ہے وہ بل اپنا ٹیکس میونسپل کارپوریشن ٹیکس جو ہے وہ لگایا جائے گا. ایک سلیب بنایا گیا 3,000 کے بل والے، جس گھر کا 3,000 کا بل ہوگا وہ 50 روپے ٹیکس دے گا بل اضافی، اور 5,000 والا 150 روپے اور 7,000 والا 200 روپے. اور اس کے بعد جو 24 لاکھ ہر ماہ بل جو ہیں وہ کے الیکٹرک 24 لاکھ صارفین سے بل وصول کرتا ہے، ان کو بل بھیجتا ہے. تو ان کے بلوں کا نکال کر حساب کتاب یہ فیصلہ کیا گیا کہ کے الیکٹرک جو ہے وہ ہر مہینے کے ایم سی کی اکاؤنٹ میں وہ اماؤنٹ ٹرانسفر کرے گا. لیکن بہرحال معاملہ جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا. عدالت میں اس میں جماعت اسلامی والے بھی انہوں نے بھی کہا ہم نہیں یہ کرنے دیں گے، متحدہ قومی موومنٹ والوں نے بھی کہا کہ جی ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، اور بھی لوگ تھے اور بہت زیادہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی آ گئے، انہوں نے بھی کچرے کے شاپرس اٹھائے، کیونکہ 1 مہینے سے یا 2 مہینے سے وہ ٹیکس وصول ہونا شروع ہوا، بجلی کے بلوں میں لگنا شروع ہوا. تو شاپرس پکڑ کر کے الیکٹرک کے جو ہے وہ دفاتر میں جا کر رکھنا شروع ہو گئے لوگ کہ جی آپ کیونکہ ہمیں ٹیکس آپ کے بلوں میں آ رہا ہے لہٰذا آپ یہ کچرا بھی اٹھائیں. یعنی کسی سسٹم کو ٹھیک ہونے، وہ جو لوگ کراچی کے مالک ہونے کے دعوے دار ہیں وہ سسٹم ٹھیک ہونے نہیں دے رہے. وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو تھا دور ان کا کیا نام ہے میئر جو تھے کراچی کے وسیم اختر صاحب کا دور، اور پھر مصطفیٰ کمال صاحب کا دور، اس کے دور میں پرائیویٹ پارٹیوں کو ٹھیکہ دیا جاتا رہا. پچھلے 2 سال جو اس سے پہلے 2 سال ہیں ان کا حساب کتاب جو میں نے پتہ کیا مردہ وہاب کے سورسز سے اور کے ایم سی کے دیگر سورسز سے، 21 کروڑ 1 سال کا اور 20 کروڑ دوسرے سال کا ٹھیکہ تھا. اور ان میں سے وصول کتنے ہوئے کچھ نہیں پتہ، لیکن کے ایم سی کو اچھا اس کا بھی جو اس کا 4.5 کروڑ روپے جو ہے وہ ٹھیکیدار نے رکھے، اور باقی 16 کروڑ روپے یہ وصول ہوئے، ٹھیکہ نہیں دیا گیا، یہ وصول ہوئے. جو ہدف تھا وہ 1 ارب روپے کا رکھا گیا، وصول کیے گئے 21 کروڑ اور 20 کروڑ، اور اس میں سے 4.5 کروڑ روپے جو ہیں وہ ٹھیکیدار نے رکھے، اور کے ایم سی کو ملے 16 کروڑ ایک بار اور 17 کروڑ دوسری بار. اب یہ کراچی اتنا بڑا شہر، وہاں آپ کی کے ایم سی کو میونسپل ٹیکس کی مد میں وصول ہو رہے ہیں صرف 16 کروڑ روپے. تو 16 کروڑ روپے سے تو شہر صاف ستھرا نہیں ہو سکتا نا. یعنی یہ صفائی ستھرائی کا ٹیکس ہے، یہ کچرا اٹھانے کا ٹیکس ہے. اتنا بڑا شہر اور 16 کروڑ روپے تو میں تو صاف نہیں ہو سکتا. حکومت سندھ دے گی 2 4 5 ارب روپے، اس سے زیادہ شاید وہ نہ دے سکے. دے گی بھی تو کتنا دے گی؟ تو اصل اور ہر شہر میں، دنیا جہان میں ہر شہر میں ٹیکس وصول ہوتا ہے. تو بہرحال معاملہ جو ہے اس پر سیاست ہونا شروع ہو گئی. معاملہ چلا گیا عدالت میں. آج عدالت میں سندھ ہائی کورٹ میں سماعت تھی اور وہاں پر مرزا وہاب صاحب پہنچے ہوئے تھے. ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ٹیکس میں وصول نہیں کر رہا، اس سے پہلے بھی لگتا رہا ہے، اس سے پہلے تو 200 سے 5,000 تک یہ ٹیکس لگتا رہا ہے. ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ اس کو آرگنائز طریقے سے کیا ہے تاکہ پیسہ جو ہے وہ کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں آئے، یہ پیسہ لوگوں کی جیبوں میں نہ جائے. بہرحال عدالت نے معطل کر دیا ٹیکس. عدالت کی جوریسڈکشن ہے، عدالت کر سکتی ہے. عدالت نے معطل کیا. میں عدالتی فیصلے کے اوپر بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں وہ لوگ جو کچرے کے شاپرس اٹھا کر کہتے ہیں شہر صاف بھی ہو اور پھر شہر کا ادارہ اسٹرانگ بھی نہ ہو. شہر کا کے ایم سی کے اختیارات کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو کے ایم سی اختیارات، خالی اختیارات کو کیا کرے گا؟ کے ایم سی چاٹے گا. جب تک کے ایم سی کے پاس پراپر اپنے فنڈز نہیں ہوں گے، خود ریونیو جنریٹ نہیں کرے گا، تو پھر کے ایم سی کیسے چلے گا؟ ظاہر ہے. تو بہرحال اب وہ مرزا وہاب صاحب جن کو آپ دن رات دیکھ رہے تھے کہ کراچی میں کبھی پارکس بنا رہے ہیں، کبھی سڑکیں بنا رہے تھے، کبھی نالے بنا رہے تھے، بارشوں کے دوران 24 گھنٹے سڑکوں پر ہم نے ان کو دیکھا مرزا وہاب صاحب کو، تو کام کر رہے تھے. ظاہر ہے کام گنجائش بہت زیادہ ہے، اتنے بڑے مسائل ہیں لیکن کام کر رہے تھے. لیکن بہرحال
سازش جو ہے وہ کامیاب ہو گئی اور مرتضیٰ وہاب صاحب نے دل گرفتہ ہو کر، ڈسہارٹیڈ ہو کر انہوں نے ریزائن کر دیا کے ایم سی کی اس سے ایڈمنسٹریشن شپ سے۔ اس سے پہلے ان کو ہٹایا دیا گیا تھا جسٹس گلزار صاحب کی طرف سے بھی، بعد میں پھر ان کو وہ کہا گیا جی پولیٹیکل پوسٹنگ ہے۔ وہ بھائی پولیٹیکل پوسٹنگ ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے یا نہیں، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا مرتضیٰ وہاب شہر کو سرو کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ جواب ہے کر رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ پچھلا 5 سال کا جو دور ہے ایڈمنسٹریٹر کا، جو پچھلے اپنا میئر کراچی کا وسیم اختر کا، کیا اس ٹائم پر کراچی کی صورتحال بہتر تھی یا اب بہتر ہے؟ جواب ہے اب بہتر ہے۔ مسائل ہیں لیکن نظر آ رہا تھا کہ یار کراچی میں کام ہو رہا ہے، کراچی کی صفائی ستھرائی کے لیے کوئی سسٹم بن رہا ہے، پہلی بار، پہلے نہیں تھا اس طرح کا سسٹم۔ تو اس کے بہرحال تو میں عدالت کے فیصلے پر نہیں جا رہا، مرتضیٰ وہاب کے خلاف جتنی بھی کراچی کے نام کی سیاست کرنے والے لوگوں نے سازشیں کی ان کی کامیاب ہو گئی۔ کہ مرتضیٰ وہاب کے خلاف سازش نہیں تھی، بیسیکلی کراچی کے خلاف سازش تھی۔ مجھے تو کراچی شہر پر ایک بڑا حملہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ مرتضیٰ کے اندر ایک نظر آ رہا تھا کہ یار وہ شہر کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے۔ ابھی بارشیں ہوئی ہیں، پوری کی پوری سڑکیں ٹوٹ گئی تھیں، اور آپ کراچی سے پتہ کر لیں کہ سڑکیں بننا بھی شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی بارشوں کا پانی بہت سے علاقوں سے نکلا نہیں ہے، سندھ میں کراچی شہر سے پانی نکلا، سڑکیں بننا بھی شروع ہو گئی۔ وسائل کہاں سے لا رہے ہیں، کیسے لا رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہو رہا تھا۔ تو بہرحال مرتضیٰ وہاب کا ریزائن جو ہے وہ یہ ایک سگنل ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل لوگوں کو کام کرنے نہیں دیا جاتا، اور پھر الزام بھی ان کے سر آتا ہے۔ اب ناکامی ہوگی کہ جو مرتضیٰ وہاب نے کام نہیں کیا۔ مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ کراچی کا بیٹا ہے، مرتضیٰ وہاب وہ دعویٰ نہیں کرتا، وہ کر رہا تھا کراچی کے لیے کام۔ تو بہرحال اب ایک تو یہ کہ کراچی کے اوپر حملہ ہوا، دوسری جو کہانی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ ہے روزانہ کرپشن کے اوپر بھاشن دینے والے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی باتیں کرنے والے عمران خان صاحب کی ایک اور بہن کا کرپشن اسکینڈل آ گیا، اور کچھ چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ 657 ایکڑ زمین صرف اور صرف 14 کروڑ روپے میں الاٹ کروانے کا، اور زمین بھی گریٹر تھل کینال کے ایریا کی زمین ہے۔ زمین ویسے تو ریگستانی زمین تھی، لیکن جہاں سے گریٹر تھل کینال گزر رہا ہے وہاں پر گن چن کر زمین الاٹ کروائی گئی، اور عثمان بزدار صاحب کے زمانے میں الاٹ کروائی گئی۔ اسٹوری دے رہے ہیں زاہد گشکوری صاحب، ادھر کے ہی ہیں، ان کو بہتر پتہ ہے گریٹر تھل کینال کا علاقہ۔ جب یہ گریٹر تھل کینال بن رہا تھا مشرف کے زمانے میں، تو میں نے بھی پیدل پھرا ہے سارا کا سارا۔ تو بہرحال تو وہ اس علاقے میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک زمین ہے، پراپر ایک کاریگری کے ساتھ، واردات کے ساتھ پہلے ڈھونڈی گئی زمین کہاں ہے، پھر یہ دیکھا گیا کہ اس زمین کے اوپر اس کا کوئی حساب کتاب کوئی کاغذوں میں ہے کہ نہیں ہے، تو الاٹ کروا کے زمین اگست 2021 میں اس پر پراپر ورک پلان تیار کیا گیا جو زاہد گشکوری بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ یہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے جس علاقے میں نہر آنی ہے اس علاقے میں زمین ڈھونڈی گئی، اور ڈھونڈ کر پھر 3061 کینال زمین ایک، اور دوسری ہے 2200 کینال۔ اگر ان دونوں کو ملا لیں ایکڑوں میں تو یہ بنتی ہے 657 ایکڑ زمین۔ یہ زمین انہوں نے الاٹ کروائی ہے، اس کی پراپر مالیت جو بنتی ہے وہ بنتی ہے 70 کروڑ روپے۔ انہوں نے 7 کروڑ 65 لاکھ میں اپنا ایک زمین ٹوٹل ملا کر یہ زمین انہوں نے الاٹ کروائی 14 کروڑ میں، اور کہاں 70 کروڑ کہاں 14 کروڑ، اور عثمان بزدار صاحب کا زمانہ۔ اب یہ معاملات جو ہیں وہ پراپر ایک اسٹوری زاہد گشکوری صاحب نے ڈاکومنٹس کے ساتھ وہ سارا کچھ دیا ہے۔ تو پہلے بھی زاہد گشکوری ہی ان کی کافی ساری چیزیں، عمران خان صاحب کی جو خاندان کی اور ان کی بشرا بی بی کی سہیلیوں کی چیزیں کافی ساری وہ سامنے لاتے رہے ہیں۔ اب اس معاملے میں جو خاتون جن کا اسکینڈل ہے، عظمیٰ خان صاحبہ اور ان کے شوہر ہیں احد مجید صاحب، ان کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگایا ہے اپنی سٹوری میں، یا چیز سامنے لے کر آئے ہیں ثبوتوں کے ساتھ کہ انہوں نے یہ زمینیں الاٹ کریں۔ عظمیٰ خان صاحب کا میں مختصر آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے ایک علیمہ خان صاحبہ کا اسکینڈل آیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت میں آنے سے پہلے، نہیں حکومت میں آ گئے تھے، ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے، تو ان کے کچھ پراپرٹیز نکلی تھی نیو جرسی میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں، اور ان کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا، پیسہ کہاں سے آیا کیسے گیا۔ انہوں نے کہا جی میرا تو کپڑوں کا کاروبار ہے، سلائی کڑھائی کا، گارمنٹس کا کاروبار ہے، اس سے میں نے یہ پیسہ کمایا ہے۔ تو اس پر ایک مذاق بنا تھا
کہ جی یہ جو سلائی کی مشینیں چلا چلا کر اپنا علیمہ خان نے نیو جرسی میں اور دبئی میں اور ادھر ادھر پراپرٹیز بنائی ہیں، تو ان کو تو خیر ثاقب نثار صاحب نے ہلکا سا جرمانہ ڈال کے اور ان کو تو کلین چٹ دے دی تھی۔ اب یہ عظمیٰ خان صاحبہ وہ ہیں جنہوں نے ایک دن خبر آئی تھی کہ عظمیٰ خان صاحبہ عمران خان کی بہن کو مریم نواز کے گارڈز نے گاڑی ٹکرانے کی کوشش کی، حملہ کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ، تو وہ پتہ بہرحال بہت دلچسپ خبر ہے، وہ کبھی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ الزام لگایا تھا مریم نواز پر، اور وہ گاڑیاں نکلی تھیں فریال تالپور صاحبہ کی، وہ خبر بھی میں نے انرتھ کی تھی کہ وہ مریم نواز نہیں تھی، وہ فریال تالپور تھی، اور جب میں نے خبر دی تھی تو پھر مریم نواز صاحبہ نے سکا سانس لیا تھا، کیونکہ مریم نواز اسلام آباد بیٹھی ہوئی تھی، وہ ٹویٹ کر رہی تھی کہ جی میں تو لاہور میں ہوں ہی نہیں تو میرے گارڈز ان کو کیسے ٹکر ماریں گے، لیکن انہوں نے پریس کانفرنسز کر لی، میڈیا پر سارا دن چلتا رہا۔ بہرحال تو یہ عظمیٰ خان صاحبہ وہ ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے جو معاملات ہیں، اس سے پہلے وہ ملک ریاض سے زمین القادر یونیورسٹی کے لیے کوئی 452 کنال زمین عمران خان صاحب کی، اہلیہ اور عمران خان صاحب، اور پھر وہ ان کی جو ہے فرح گوگی صاحبہ کے فیصل آباد کے پلاٹس، اور ان سب اسکینڈلز کو دبانے کے لیے عمران خان صاحب نے حمزہ شہباز کی حکومت گرتے ہی سب سے پہلے اس اینٹی کرپشن کے ڈی جی کو ہٹوا دیا تھا جو ان کو نوٹسز بھیج رہے تھے، جنہوں نے تحقیقات شروع کر دی تھی۔ پرویز الہی نے آتے ہی پہلا شکار ڈی جی اینٹی کرپشن کا کیا، جنہوں نے فرح گوگی کو نوٹسز بھیجے ہوئے تھے۔ باقی تو کہانیاں سب آپ کو پتہ ہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب روزانہ بھاشن دے رہے ہوتے، آج بھی بھاشن دے رہے تھے لاہور میں کھڑے ہو کر کہ جی یہ ہو گیا، مطلب کرپشن کر دی، تباہ کر دیا، یہ کر دیا۔ اپنے معاملات یہ ہیں کہ جہاں سے ایک بھی اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے کرپشن کی داستانیں، عمران خان صاحب جہاں سے چل کر جاتے ہیں وہاں سے اینٹ اٹھاؤ اور کرپشن کی داستانیں تو سامنے آ رہی اور بھی آئیں گی۔ اچھا جی، اب معاملہ جو ہے، خان صاحب نے آج لاہور میں تھے تو انہوں نے ملاقات کی پرویز الہی سے۔ اب پرویز الہی صاحب سے ملاقات کو تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی ہے۔ اب اس ملاقات کی جو انسائیڈ ہے، جو پتہ چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ملاقات، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے وزارت عظمیٰ پر بیٹھتے ہی عمران خان صاحب ویسے کہتے ہیں جی میں آپ کا وزیر اعلیٰ ہوں، آپ جیسے کہیں گے، جلسوں میں عمران خان صاحب کا نام بھی لیتے ہیں، ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، ان کو اپنا قائد بھی کہتے ہیں، لیکن کر یہ رہے ہیں کہ نیچے سے قالین کھینچ رہے ہیں عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب کے جتنے ان کے وزیر ہیں وہ سارے کے سارے بے اختیار ہیں، سارا پرویز الہی صاحب اپنی مرضی چلا رہے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ اس معاملے پر اسلم اقبال صاحب جو سینئر وزیر ہیں پنجاب کے، ان کے اور پرویز الہی صاحب کی ٹھیک ٹھاک سرد جنگ بھی چل رہی تھی۔ تو یہ معاملات سیٹل کرنے کے لیے، اور پھر پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کو، جو عمران خان صاحب جو آزادی، حقیقی آزادی کے لیے جو کوئی آخری کال دیں گے، اس کال میں بھی پرویز الہی صاحب سگنل کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوں گے اس کال میں۔ تو اس معاملے پر بھی بات چیت ہوئی ہے، 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، اور آخر میں ایک خبر آئی بڑی دلچسپ کہ عمران خان صاحب نے جانا تھا ایوان وزیر اعلیٰ اور پہنچ گئے علماء کانفرنس میں، اور وہاں جا کر خطاب شروع کر دیا۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ آج کل مکمل وہ ڈیسپریشن میں، وہ روزانہ خطاب بھی کر رہے ہیں، اگر کوئی موقع نہیں بنتا تو موقع بنا بھی رہے ہیں، تاکہ آج تو خیر 3 خطاب کیے لاہور میں، یا 4 خطاب کیے عمران خان صاحب نے، اور چاروں خطابات کی میں ایک ہی طرح کی باتیں، اور لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے خوف کا بت توڑنا ہے، اور جب اگر آپ خوف کے سامنے جھک جائیں گے تو پھر وہ شرک ہوگا، اور خود جن کے خوف کے بت توڑنے کی بات کرتے ان کا نام ہی لوگوں کو نہیں بتاتے کہ جی وہ کون ہے جو لوگوں کو خوف زدہ کر رہے ہیں، کس کے بت کو توڑنا ہے، یہ عمران خان صاحب بتا نہیں رہے۔ کرپشن کے لیکچر دے رہے ہیں، اور کرپشن کی کہانیاں ان کی اب منظر عام پر آ رہی ہے۔ ابھی تو بہت تھوڑا ہے، ابھی توشہ خانہ، گھڑیاں، اپنا ہیروں کے ہار، ہیروں کی انگوٹھیاں، ملک ریاض کی زمینیں، بہت چیزیں ابھی سامنے آئیں گی۔ یہ تو بہت تھوڑا ہے، ابھی بہت کچھ سامنے آنا ہے۔ فورن فنڈنگ کی طرح اور دیگر جو فنڈنگ ہے ان کی طرح عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں، یا جو چندہ اکٹھا کرتے اس کے ساتھ کیا کیا کرتے رہے، بہت چیزوں پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور بہت کچھ آنا ابھی باقی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔